الرجی کا مزاج پیدا ہو گیا. تھوڑا سا نا ٹھہراؤ زندگی میں، تھوڑا سا تحمل، تھوڑی سی بردباری، تھوڑا سا پیار. وہ کسی نے کہا تھا کہ یار کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. کہیں کسی سے پوچھ لیا جائے، کہیں کسی سے وضاحت طلب کر لی جائے، کہیں کسی شخص سے مل لیا جائے، کہیں گنجائش پیدا کر لی جائے. لیکن ہمارے ہاں نا میں دیکھتا ہوں کچھ عرصے سے رویوں میں بڑی سختی ہے. صرف اتنی دیر تک آپ کا کسی سے پیار چلتا ہے جب تک آپ پوری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور جہاں آپ نے کسی اور بات کا بھی. ایک دوست آ گئے کچھ جمعے پہلے ملاقات کی محبت کے ساتھ، کہنے لگے آپ سے بڑا پیار ہے. میں نے کہا اللہ جزائے خیر دے. کہنے لگے ٹائم بھی چاہیے تھا. میں کہا جے نہ دے آتے پھر بھی پیار رہے گا کہ گیا. تو وہ چپ کر گئے، تھوڑا سا مسکرائے جس طرح آپ نہیں مسکرائے. ہمارے ہاں نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے نا صرف باتوں میں ایک دوست ایک دفعہ آ گئے مجھے کہنے لگے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے پیسے دے، میں اس کے رستے میں خرچ کروں گا. تو میں نے دعا کر دی. میں نے کہا یا اللہ اسے 10 کروڑ دے، یہ 9.5 کروڑ تیرے رستے میں دے دے گا. وہ چپ کر گیا جس طرح آپ نہیں کر گئے سارے. میں نے کہا ابھی تو نیت کرا رہا ہوں اور دعا دے رہا ہوں تو اس پہ تو آمین کہنا. تیری 50 لاکھ کی بچت تھی لیکن تو نے کہا 9.5 کروڑ دینا پڑے گا. حالانکہ بات ابھی دعا میں. رویوں میں اس طرح نہ کریں کہ جو بالکل ہماری طبیعت میں بات فیکٹ آتی ہے تو تبھی ہم ساتھ چلیں گے. چیزوں میں نا بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور حضور علیہ السلام کی جو محبت ہے نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا مجھ سے. میں علماء اور مشائخ سے بات نہیں کر رہا، اپنے جیسے طلباء سے کر رہا ہوں. اس محبت کا بھی اب کچھ عملی اظہار. ہم حضور سے محبت کرنے والی جماعت ہے نا. ہمارے ہاں رج کے درود شریف پڑھا جاتا تھا. اب 1 گھنٹہ جو آدمی دینی موضوعات پر بحث کرتا ہے اسے کہا جائے نا تسبیح لے اور 500 بار درود شریف پڑھ تو اسے کام یاد آ جاتا ہے، اسے نیند آ جاتی ہے. ہمارے ہاں نا ہمارے بزرگ حضور کے فضائل، خصائل، شمائل وہ جب پڑھتے تھے تو ان کے لہجے اور ہوتے تھے. حضرت شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں تو حضور کی محفل میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح کریم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں. لیکن اب تو ہر آدمی موبائل چلاتا ہے، اب تو لائیو چلتی ہیں محفلیں، اب تو جناب کومنٹس دیکھے جاتے ہیں، اب تو سب سے زیادہ شوق میڈیا کا ہے. وہ محبت کے عملی مظاہر ہم سے ہمارے بچوں نے حضور کی محبت سیکھنی ہے. ہمارے بچے کیوں بلا دولت کے پیچھے بھاگے؟ انہوں نے ہم سے سیکھی ایک بات ہے، پتر فلانے دا منڈا ویکھ کنے پیسے کما رہے ہیں، وہ دیکھ فلانا کدھر پہنچ گیا. تو اس نے پھر اپنے ابا جی سے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ابا جی آپ بھی کوئی ڈھاب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے پاس بھی 4 پیسے نہ ہوتے. وہ مطلب ماحول یہ بنایا. ابا جی کو انہوں نے ٹینس دیکھا، پریشان دیکھا، ڈپریشن میں دیکھا. کس لیے؟ پیسوں کے لیے، کاروبار کے لیے. والد صاحب کو شدید تکلیف میں دیکھا. کس لیے؟ کہ وہ ساتھ والا پلاٹ لینا تھا، مل نہیں رہا. کاش کبھی ابا رات کو رو پڑے اور تڑپ کے روئے تو بچے اٹھ کے اماں سے پوچھے اماں کیا ہے، والد کیوں روتا ہے؟ تو ماں بھی رو پڑے کہ پتر کیا بتاؤں تمہارے باپ کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے. دن زیادہ بیت گئے ہیں نا گئے ہوئے، تو اس کی تڑپ بڑھ گئی ہے، اس کے شوق میں اضافہ ہو گیا. اب تمہارے والد کو مجھے بتائیے اس وقت جو بچوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا ہوگی نا، اس وقت جو کیفیت بنے گی نا، اس وقت جو ماحول بنے گا نا، اس وقت جو ترتیب ہوگی نا، اس کا کیا کہنا. لیکن ہم چاہتے ہیں سارا کچھ تقریروں سے سیکھا جائے، سارا کچھ ڈبیٹ کے ذریعے یہ حاصل ہو. وہ جو ہمارے بزرگوں کے سینوں میں پیار تھا، وہ جو حضرت محدث اعظم حدیث پڑھاتے تھے اور ساتھ ساتھ روتے تھے، وہ لوگوں کو صرف لفظوں سے آگاہ نہیں کرتے تھے، وہ ان کے مفاہیم بھی دلوں میں اتار دیتے تھے. جب تک محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وہ عملی مظاہر، یعنی کبھی وہ دیوانگی نظر بھی تو آئے، کبھی اس کا عملی نہ بھی ہو، کسی وقت محفل نہ بھی مجمع لگا ہو، تو پھر بھی بندہ کہے کسی نعت خواں سے یار دل بڑا پریشان ہے، چھیڑنا ذرا حضور کی نعت، کرنا ذرا 2 باتیں، نہ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں نا، صحابہ کا مجمع ہے اور امیر المومنین ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اچانک اٹھے اور بے خودی کے عالم میں ایک رستے کی طرف گئے، وہاں سے گھوم کے واپس آ گئے اور خاموش بیٹھ گئے.
सहाबा ने जैसे ही सवाल पूछा, नजर उठाई तो सारा चेहरा नूर आंसुओं के साथ पुर था। कहा जनाब आप तशरीफ ले गए और फिर आप आए और फिर आप गुम हो गए, हुआ क्या? फरमाने लगे हजरत सिद्दीक़ अकबर, एक दफ़ा ना, ये हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के बाद की बात है, आप अमीरुल मोमिनीन। फरमाने लगे एक दफ़ा ना महबूब कहीं तशरीफ़ ले गए थे और कुछ दिनों के बाद आए थे, और जब आए थे तो इस रास्ते से आए थे। तो अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, शायद आज भी करीम इस रास्ते से आ जाए। सह सह बार चढ़ी कोठे थे, मैं उतरी सह सह वारी, मत्ता वाले मैनू मत्ता देंदे, मेरी मत्ता ने मत मारी, हुण ते माही कोल बुला लै, तू जित्यो मैं हारी। दिल करता है शायद हुजूर इधर से तशरीफ़ ले आए। वो मोहब्बत का जो अमली मुजाहिरा है ज़िंदगी में, जो पूरा कैफ है, रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ना, नफल पढ़ना। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी पाक ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। निकल जाना गरीबों की मदद करने के लिए, दौड़ जाना, दूर दराज सफ़र करना, लोगों की अश्कशोई करना, ये क्यों कर रहे हो? इसलिए कि उम्मत से प्यार करें तो मदीने वाले राज़ी हो जाते हैं। हुजूर के दीन की ड्यूटी देना, ज़िंदगी गुजार देना, सब्र व शुक्र के साथ सारी ज़िंदगी दर्स व तदरीस करना, कोई शिकवा नहीं किसी जगह। जिस तरह आज मेरी तरह के लोग बड़े शिकवे करते हैं ना, लोग पूछते नहीं जी, लोग ताबुन नहीं करते, लोग फलां नहीं करते। छोड़ यार, लोगों के लिए करना है। जिस महबूब करीम के दीन के लिए तू निकला है, उन्होंने तो कहा है तू पहले दिन निकलता है ना घर से, अभी तूने अलिफ बात आसा भी नहीं पढ़ा, पहले दिन निकलता है तो अल्लाह के फरिश्ते तेरे पैरों के नीचे पर बिछा भी देते हैं। तुझे वहां से एजाज मिल गया है, अब तू इधर उधर शिकवा क्यों करता है? अपनी जिंदगी में मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के अमली मुजाहिर, अमली। और जो मोहब्बत वाला बंदा होता है ना, हुजूर की मोहब्बत वाला, वो पीर साहब अपने मिजाज के लिहाज से सख्त नहीं होते, क्योंकि मोहब्बत बंदे को नरम कर देती। वो नौजवान अपनी तबीयत के लिहाज से कभी भी तलख नहीं होता। अगर वो हुजूर से प्यार करे, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, बहुत ज़्यादा दावा करते हो ना फलां जगह मुरीद है, फलां के शागिर्द हैं, और घर जाके अगर बीवी को गाली देते हो ना माज़अल्लाह, तो फ़ौरन कहती है दसिया तेनू तेरे पीर साहब ने, ऐ सबक दिता है तेनू तेरे उस्ताद। हम नुमाइंदे होते हैं अपनी खानका के, अपने आस्ताने के, अपने मसलक के। हमें हर जगह ये लोग तो वो तो मैं कहूँगा कि मैं गुनाहगार हूँ जी, ये बुजुर्गों ने नहीं कहा, लेकिन वो कहेंगे कि तू दावे तो बड़े करता है इनसे लाग के, वहाँ मुंसलिक हो के, ये तुझे मिला है। अमली मज़ाहिर। मैं आपसे अर्ज करूँगा, हमारे लफ्ज़ भी ठीक होने चाहिए, लहजे भी ठीक होने चाहिए।